اور مرد قوام کیوں ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر، بما فضل اللہ نے کیونکہ ان کو عورتوں پر کچھ چیزوں میں فضیلت دی۔ یہ فضیلت کیا ہے؟ ایک فضیلت تو یہ کہ مرد جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، ہم جانتے، اور صرف یاد رکھیے کہ وہ جسمانی طور پر مضبوط نہیں، وہ اعصابی طور پر بھی اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ اس کے حواس، اس کے اعصاب عورت سے زیادہ مضبوط ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراً لڑنے جھگڑنے لگتی ہیں اور شور شرابہ ہنگامہ مچا دیتی ہیں، لیکن عورتوں کے مقابلے میں 90% مرد زیادہ متحمل، زیادہ حلم، زیادہ بردباری اور زیادہ حلم اور ٹھہراؤ کا مزاج رکھتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ، اور دوسری وجہ بما انفقوا، اس وجہ سے بھی مرد کو قوام بنایا گیا کہ معاشی کفالت کا بوجھ بھی اسی کے کندھے پر ڈالا گیا۔ تو جو کھلائے گا، پلائے گا، جو کمائے گا، جو لائے گا، اتھارٹی اسی کی ہے۔ جو اکنامک سٹرینز برداشت کرے گا، جو معاشی بوجھ اٹھائے گا، پھر اتھارٹی اور رائے اس ہی کی مقدم رکھی جائے گی، اس معاشی کفالت کی وجہ سے، اور دوسرا اس کے اس اعصابی اور جسمانی مضبوطی کی وجہ سے اس کو قوام بنا دیا گا۔ اور ویسے بھی یاد رکھیے گا، واضح طور پر معاشی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے، عورت پر معاشی کفالت کا بوجھ نہ ڈالا گیا ہے، نہ اللہ نے ڈالا ہے، نہ اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کا بھائی اس پر ڈال سکتا ہے۔ یہ جو آج ہمارا تصور ہے نا کہ میاں بیوی، آج میاں بیوی جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے اور بیوی کمائے گی تو گھر کی گاڑی چلے گی، یہ قرآن کا تصور نہیں ہے۔ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے، ارے مہنگائی بہت ہے تو صبر کریں، توکل کریں، مہنگائی کے اصل وجوہات کو دور کریں۔ بیٹیوں اور بیویوں کو نکال کے ان سے کمائیاں کر کے کھانا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کو پہلے اس کے 4 دفعہ اللہ نے مرد کو اس کے فرائض اور عورتوں کو ان کے حقوق دیے، پھر اس کے بعد اللہ نے اس سسٹم کو رن کرنے کا توازن اور اس کا ڈسپلن دیا کہ اپر ہینڈ اور سپریمیسی کس کی ہوگی، اور اب بیویوں کو ان کے ادب، ان کے سلیقے اور ان کے فرائض بتائے جا رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت ہے یہ سورہ نساء کی آیت۔ اچھی بیویوں کی صفات کیا ہوں گی؟ پہلی صفت اچھی بیوی کی کیا ہے؟ فَالصَّالِحَاتُ، نیک بیویاں۔ اچھی بیویوں کی پہلی صفت کیا ہے کہ اچھی بیویاں وہ ہوتی ہیں جو نیک بیویاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری متاع ہے، لیکن دنیا کی بہترین متاع ہے ایک نیک بیوی۔ اللہ ہمیں ایسی بیوی بنا دے۔ میں آپ سے پوچھا گیا، وہ قرآن کی آیت آئی نا کہ وہ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور زکاتیں ادا نہیں کرتے، ان کو خوشخبری دے دو کہ وہ آگ ان کی دہکا کر ان کے لیے داغنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر ہم کیا جمع کریں؟ تو آپ نے فرمایا 4 چیزیں جمع کیے جانے کے لائق ہیں، 4 چیزیں جمع کیے جانے کے لائق ہیں: ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج۔ یہی ہے وہ نیک بیوی۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس کو 4 چیزیں مل گئیں وہ اس کی خوش بختی کے لیے بہت ہے، خوش بخت ہے، نیک بخت ہے وہ شخص جس کو 4 چیزیں مل گئیں: شاکر دل، ذاکر زبان، صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج۔ اللہ ہمیں ان نیک بختوں میں سے بنا دے۔ آپ نے بیوی کے حصول اور بیوی کی تلاش کا پیمانہ بتایا۔ آپ نے فرمایا تم مردو، تم عورتوں سے 4 باتوں کی بنیاد پر ان سے نکاح کرتے ہو: ان کے حسن، ان کے مال، ان کی ذات یعنی ان کے نسب حسب، ان کے خاندان کی بنیاد پر، ان کے دین کی بنیاد پر۔ تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ اور آپ نے وارن کیا، دیکھو تم کسی عورت سے اس کے حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا، ہو سکتا ہے اس کا حسن اس کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ تم کسی عورت سے اس کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا، ہو سکتا ہے اس کا مال اس کو سرکشی کی طرف لے جائے۔ تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ اور پھر آپ نے فرما دیا جس شخص کو کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو۔
تو گویا دینداری، صالحیت ایک بیوی کا اچھا پیمانہ ہے۔ معاشرے میں پیمانہ بدل گیا جب ہم بیٹوں کے لیے بیویاں، ہم اپنے بھائیوں کے لیے بیویاں ڈھونڈنے جاتے ہیں تو یا خوبصورت ڈھونڈتے ہیں یا مالدار ڈھونڈتے ہیں یا پڑھی لکھی ڈھونڈتے ہیں، خوبصورت ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ راضی رہے، مالدار ڈھونڈتے ہیں تاکہ مالی کفالت کرے، کھاتے پیتے گھرانے کی کسی سوکھے باپ کی بیٹی ڈھونڈتے ہیں تاکہ ساری زندگی معاشی کفالت کرے، ڈھیر سا جہیز لائے، اور پھر یہاں پڑھی لکھی لاتے ہیں کہ اس کی معاشی بیساکھی بن جائے۔ شریعت نے پیمانہ سکھا دیا، دین اور اخلاق تمہارا پیمانہ۔ فالصالحات ہوئیں امہات المومنین کے نمونے موجود ہیں، بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے فالصالحات میں موجود ہیں، اور پھر کس سے سنے نہیں ہیں؟ حضرت ام عمارہ ہیں، ام سلیم ہیں، ابو دحدہ کی بیوی ابو دادا ام دحدہ ہیں، ام سلمہ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی ہیں، سب اپنے شوہروں کے دین کی معاون فالصالحات ہی تو تھیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا کردار ہے، ہر دیندار صالح مرد کے پیچھے ایک صالح عورت کا ہاتھ ہے۔ اللہ ہمیں صف سے متصف فرما دے۔